اور جو ہے جس کی خاطر جو ہے انسان اپنے بھائی کو نظر انداز کرتا ہے، اس سے حسد میں آ جاتا ہے، جاہ و منصب چاہتا ہے کہ میں کرسی ہمارے لیے چاہیے، تو کرسی تو ایک ہی ہے، دو کو کیسے ملے گی؟ اسے اگر کسی دوسرے کو کرسی مل گئی تو پھر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کرسی اس کو کیسے حاصل ہو، میں چاہتا تھا یہ مجھے کرسی ملنی چاہیے تھی، میں اس کا مستحق تھا، دوسرے کو یہ کرسی کیسے حاصل ہو گئی یا منصب کیسے مل گیا؟ تو یہ بنیادی اسباب ہوتے ہیں جو ہے انسان کے دوسرے سے حسد کرنے کے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی نفس کی خباثت، جب نفس کے اندر خباثت پیدا ہو جائے اور پھر وہ جو ہے بخالت کی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر جو ہے یہ جو ہے بیماری پیدا ہوتی ہے، خباثت، نفس خبیث ہو جاتا ہے اور وہ خیر کسی اور کے لیے نہیں چاہتا، کسی اور کی جب نفس کے اندر خباثت لاحق ہوتی ہے تو وہ خیر کسی اور کے لیے نہیں چاہتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والشح، شح سے بچتے رہنا۔ یہ شح سے بخالت نہیں ہے، یہ بخالت سے بدترین جو ہے بیماری ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے لیے خیر کو برداشت نہیں کر پاتا، اس کے نفس جو ہے کہ اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان امراض سے، ان بیماریوں سے، کبر و غرور سے اور خود پسندی کہ انسان جو ہے اپنے آپ ہی میں مگن رہے کہ سب تو ہم ہی ہیں، سب سے بڑے ہم ہی، کچھ نہیں لیکن پھر بھی کہتا ہے سب سے بڑے ہم ہی۔ خود پسندی جو ہے انسان کے اندر جب پیدا ہو جائے کہ سب سے بہتر، سب سے اچھا تو میں ہی ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں، سب سے بہتر، سب سے اچھا میں ہوں، خود پسندی ہر چیز۔ تو یہی وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ کے ہاں، علماء یہود کی ہاں خاص طور سے یہ چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں پائی جاتی تھی، چنانچہ آپ کی نبوت اور رسالت کو پہچانتے ہوئے، جانتے ہوئے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے کہ آپ کی حقانیت کو یہ یہود و نصارہ ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بچے کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو نہ پہچانے، کہیں بھی ہزاروں بچوں میں اس کا بچہ ہو تو پہچان لے گا یہ میرا بچہ ہے، اپنے بچے کے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو، آپ کی رسالت اور نبوت کو اسی طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ کیا رہا کہ پہچانتے ہوئے بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ چنانچہ حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے والد ہوئے بن اخطب اور میرے چچا، میرے ماموں دونوں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء پہنچے تو یہ دونوں پہنچے ملاقات کے لیے، قباء پہنچے، علماء یہود میں سے تھے، اور جب ملاقات کر کے گھر واپس آئے تو میرے ماموں نے میرے والد سے پوچھا کیا یہ وہی ہیں، یعنی کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے جو ہم رات و دن پڑھتے ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ میرے والد نے کہا یہ وہی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے، لیکن میں مانوں گا نہیں، میں کبھی مانوں گا نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ بنی اسحاق میں سے ہونا چاہیے، بنی اسماعیل میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ تو ہمارے خاندان کو یہ شرف ملنا چاہیے، ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے اعلیٰ عرفہ ہم ہیں، ہمیں ملنا چاہیے تھا، یہ ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل میں کیسے پہنچ گئے؟ میں اب نہیں مانوں گا۔ تو میرے بھائی یہ چیز جب پیدا ہو جائے تو کوئی خیر نظر نہیں آتا،
خیر نظر نہیں آتا، اور پھر انسان دشمنی پر اتر آتا، چنانچہ ہوئے بن اخطب آخر تک دشمنی پر اتر آیا۔ اسی کے نتیجے میں اسی کی کوششوں سے غزوہ احزاب، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، رونما ہوئی، اور کفار اور یہود اور دوسرے قبائل مل کر کے انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا، جس میں ساری سازش یہودیوں کی رہی۔ ہوئے بن اخطب اس میں پیش تھا، حالانکہ جانتا تھا سب کچھ۔ تو میرے بھائیوں، یہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ ہر خیر ہمارے ہی لیے ہے، ہم ہی اس چاہتے ہیں، ہم سب سے بڑے ہمیں ہونا چاہیے، اس لیے کفار مکہ نے بھی یہی کہا تھا۔ کفار مکہ نے کیا کہا تھا کہ انہی کو نبوت ملنا تھا، نبوت ملنا تھا تو کسی بڑے کو ملنا چاہیے تھا۔ من القریتین عظیم، یہ طائف اور مکہ کی یہ آبادی، یہاں کے باشندے، یہاں کے بڑے لوگ، یہاں کے روسا، یہ مستحق تھے نبوت اور رسالت کے۔ یہ جن کے باپ بھی نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی ملکیت نہیں، ان کو نبوت کیسے مل گئی؟ ان کو نبوت کیسے مل گئی؟ تو حسد کے یہ بنیادی اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے، دوسرے کے حسد میں جلتا ہے، بھنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ امراض ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں محبت، مودت، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نظام قائم کیا، عائلی نظام ہمارا، تاکہ آپس میں محبت اور مودت پیدا ہو، بغض و عناد نہ ہو، ایک دوسرے سے تعلق رہے، دوستی رہے۔ پھر اسلامی اخوت میں اس میں رنگ ڈالا، اور اسلامی اخوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا تاکہ ہم بھائی بھائی رہیں، ہم بھائی بھائی رہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں، کسی کے بدخواہ نہ بنیں، ہمیشہ خیر چاہیں، دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو، دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھ کر ہم خوش ہوں، ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا مسلمان بھائی ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ہمارا ہی بھائی تو ہے، کوئی دوسرا نہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی ترقی ہماری ترقی ہے، ایک مسلمان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے۔ یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے میرے بھائی، یہ اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کا تقاضا ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرے کے بالکل حسد اور بغض و عناد یہ بالکل منافی ہے۔ اسلامی معاشرے میں کسی طریقے سے یہ چیز نہیں گھسنی چاہیے، بلکہ پیار، محبت، مودت جو ہے، ایک دوسرے کو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ تعارف کرا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کی مثال تو یہ ہے کہ اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے لیے ترقی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی آگے نکل جائے، ہمارا بھائی آگے پہنچ جائے۔ تو یہ ماحول ہمیں اپنے اندر بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیر۔ اور انشاءاللہ آج عشاء کی نماز کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے وہ عقیدہ کورس جو ہے جو چل رہا ہے ہر جمعہ کو، انشاءاللہ آج بھی عشاء کی نماز کے بعد عقیدے کا کورس ہوگا۔ آپ حضرات اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر۔